الحمد لله الذي خلق نبيه وزينه بمكارم الوجود وفضله بالشفاعة الكبرى والمقام المحمود وأشهد أن لا إله إلا الله الملك المعبود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق وأحسن المولود والصلاة والسلام على من ميلاده سعيد ولقاؤه عيد وبقاؤه مسعود وعلى آله وأصحابه المكرمين إلى اليوم الموعود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول صدق اللہ العظیم. سب حضرات درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حضرات محترم، آج مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے مجالس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد، اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد. اس مختصر سے وقت میں ظاہر ہے کہ زیادہ کچھ بیان تو نہیں کیا جا سکتا. میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر دوں. ایک بات تو میں نے یہ کرنی ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیا ٹھیک ہے کہ جو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی نہ یہ کہ صرف سال کے اندر ایک مرتبہ محفل میلاد مصطفیٰ منائیں، بلکہ ہر مہینے کے اندر باقاعدگی کے ساتھ، اور وہ بھی پیر کے دن، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اہتمام کرتے رہے. اور آپ کی حیات کے بعد، ظاہری حیات کے بعد اب بھی وہ سلسلہ برقرار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انہی کے تربیت کا اثر ہے کہ یہ انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العزت کے بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے نبیوں کا اور اللہ کے رسولوں کا ذکر کرنا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے، بلکہ یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی سنت ہے. 16ویں پارہ کو پڑھیں. اللہ جل مجدہ الکریم سورہ مریم میں کبھی فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میری اس کتاب کے اندر ابراہیم کا بھی ذکر کرو. کبھی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میری اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو. کبھی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
میری اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ اللہ رب العزت کبھی فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، میری اس کتاب کے اندر میرے ادریس کا بھی ذکر کرو۔ حکم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ پھر اللہ جل مجدہ الکریم سورہ انبیاء 17ویں پارہ کے اندر فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ برکتوں والا ذکر ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتار دیا ہے۔ اب وہ برکتوں والا ذکر کیا ہے؟ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اسی صورت کے اندر حضرت ذوالنون یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دنیا کے اندر بعثت کا اور بھیجنے کا اللہ پاک نے اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیے۔ 23ویں پارہ کو پڑھیں تو اللہ جل مجدہ الکریم سورت کے شروع میں فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والے، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والے۔ اب ذکر کن کا کہ اللہ پاک ذکر والے قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں، تو اسی صورت کے اندر اللہ کریم کبھی فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ، کہ ہمارے بندے داؤد کا بھی ذکر کر۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت کبھی فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت کبھی فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر۔ اسی صورت کے اندر پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، کہ ہماری اس کتاب کے اندر اسماعیل کا بھی ذکر کر، اسماعیل کا بھی ذکر کر، یسع کا بھی ذکر کر، ہماری اس کتاب کے اندر ذوالکفل کا بھی ذکر کر۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے ہی بہترین لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ پاک حکم بھی دے رہے ہیں کہ ذکر کرو۔ آخر پہ پھر فرمایا ھذا ذکر، یہ ہے ذکر، کہ اللہ پاک نے جو شروع صورت میں قسم اٹھائی، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، اللہ کریم مختلف بندوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے یہ ہے ذکر، کہ اس ذکر کی وجہ سے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کا، خاص طور پہ نبیوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ اب اس سے اگلا قدم وہ یہ کہ اللہ کے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ پاک کی سنت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار ذکر فرمایا ہے۔ ایک اپنے آدم کے اندر روح پھونک دو تو اے میرے فرشتوں تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ یہ اللہ کریم حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، یہ میلاد منوایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے، اور کس انداز میں سجدے کرا کے فرمایا کہ جو ہی میرا آدم پیدا ہو دیر نہیں کرنی، بس آدم کے اندر روح آ جائے تو اسی وقت ہی تم سارے فرشتوں جو مجھے سجدہ کرنے والے ہو، میری عبادت کرنے والے ہو، میرا حکم یہ ہے کہ میرے آدم کو سجدہ کر لینا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روح پھونک دی
اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو پھر فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس، ایک ابلیس تھا کہ جو سجدے میں نہ گیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لو کہ میلاد منانے والے کون ہیں اور میلاد نہ منانے والا کون ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی بات ہے جو ہم سب کے باپ ہیں۔ سارے فرشتوں نے میلاد منایا، وہ انداز اور تھا میلاد منانے کا کہ سجدہ کیا جائے، سب نے سجدہ کیا تھا، اور اللہ رب العزت کا حکم تھا تو یہ میلاد منایا گیا۔ ایسے ہی اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی میلاد منایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میلاد کیسے؟ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، دعا مانگی۔ اللہ رب العزت کو تو اپنے نبی کی ولادت کے لیے دعا مانگنا بھی اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس دعا کو بھی ذکر کر دیا۔ 23ویں پارہ میں اللہ کریم فرماتا ہے میرے ابراہیم نے یہ دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو صالح بیٹا عطا فرما۔ اب انہوں نے تو دعا مانگ لی تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دعا مانگنے کی دیر تھی، ہم نے بھی پھر دیر نہیں کی، بس وہ دعا مانگ کے ابراہیم علیہ السلام ابھی فارغ ہی ہوئے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا فَأَخْبَرْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خبر دے دی کہ تجھے بیٹا ملے گا، خالی خبر نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جب میرے ابراہیم نے میرے ایک نبی کی ولادت کے لیے دعا مانگی تھی تو میں نے اس دعا کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کو خالی خبر نہیں دی بلکہ ایسی خبر دی جو خوشی والی خبر تھی، جو خوشی والی خبر تھی۔ فَبَشَّرْنَاهُ، ہم نے خوشخبری دی، وہ ایسی خبر تھی کہ میں خبر دینے والا بھی اس خبر دینے پہ خوش ہوں، اور اے ابراہیم تجھے خبر دی جا رہی ہے اور جب خبر تجھے ملے تو تو بھی خوش ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشی کی خبر دی گئی۔ ان کے ایک اور بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بھی خوشخبری ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کو دی، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال کیے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ 12ویں پارہ کو پڑھ لیں، اللہ کریم فرماتا ہے اسی اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ صرف اسحاق علیہ السلام کی نہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ بیک وقت، ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت باپ اور بیٹے دونوں کے پیدا ہونے کی اور ولادت کی خوشخبری حضرت سارہ علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کیا خوشخبری دی جا رہی ہے؟ قرآن مجید کے لفظ یہ ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کھڑی ہوئی تھیں، آپ مسکرا پڑیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دے دی۔ کس کی خوشخبری؟ بیٹے اسحاق کی خوشخبری دے دی، اور صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں بلکہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی، یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک والدہ حاملہ نہیں ہوئی، ان کے پیٹ میں ابھی تک بچہ بننا پیدا نہیں شروع ہوا، ابھی تک تو امید بھی نہ تھی، اللہ رب العزت پہلے ہی خوشی کی خبریں سنا رہے۔ تو جب وہ حاملہ ہو گئی، پھر ان کے بعد وہ بیٹے بھی پیدا ہو گئے، تو پھر بلا خوشی کیوں نہ منائی جائے گی؟
آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی تھی 14 صدیاں پہلے، اس وقت اگر کوئی خوشی مناتا وہ تو ٹھیک تھا، اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اب خوشی منانے کا وقت گزر گیا ہے، اب خوشی نہ منائی جائے، اب یہ محفل میلاد مصطفیٰ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب سن لیں، وہ یہ کہ دیکھو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تک ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تک یعقوب علیہ السلام کے باپ کی والدہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دادی وہ حاملہ بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت دادی کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اتنا وقت پہلے خوشخبریاں دادی کو دی جا رہی ہیں کہ پوتا ہوگا تجھے۔ اگر اتنی دیر پہلے دادی کو پوتے کی خوشخبری سنائی جا سکتی ہے اور دادی خوش ہو سکتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ولادت باسعادت ہو چکی ہے، ہم ان کے امتی ہیں، اگر 14 صدیاں بھی گزر گئی ہیں تو کیا ہوا، ولادت تو ہو چکی ہے نا۔ جب ولادت نہ ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دادی کو خوشخبریاں دی جا رہی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 14 صدیاں بعد نبی پاک کی ولادت کا جشن منانا اور میلاد منانا یہ کیوں نہیں جائز؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان کے باپ پیدا نہیں ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دادی جو ہے ابھی تک وہ امید سے بھی نہیں، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے، 16ویں پارہ میں بھی ہے، 30ویں پارہ میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی والدہ حضرت حنہ وہ حاملہ تھیں، اور انہوں نے ایک منت مان لی تھی، اللہ رب العزت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حاملہ ہونے کے وقت کی منت ماننا بھی اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کو بھی بیان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو بہت بعد کی ہوئی نا، ابھی تک تو ان کی والدہ پیدا نہیں ہوئی، اور ان کی والدہ وہ منت مانتی ہیں کہ اے پاک پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر یہ بچہ ہوا تو میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ تو وہ بجائے بچہ پیدا ہونے کے وہ بچی پیدا ہوئی، حضرت مریم۔ اب حضرت مریم علیہ السلام ان کے پھر وہ بڑی ہوئی، پھر ان کے یہ مختلف مرحلے کہ وہ حاملہ کس طرح ہوئی، سورہ مریم کے اندر یہ سارا ذکر ہے۔ پھر حاملہ ہونے کے بعد پھر درد ذیل کا ذکر، پریشانی کی کیفیت، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو جو اس وقت غذائیں دی گئیں، کھجوریں دی گئیں، پانی دیا گیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ پھر ان کی قوم نے جو تانے دیے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تانے دیے تھے ان کی والدہ کو، حضرت مریم علیہ السلام کو، کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی، تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے تھے قوم والے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے باتیں کیسے کریں جو ابھی تک ہے ہی پنگھوڑے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، بول اٹھے، انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کریم چاہتا
تو ایک دو لفظوں میں ایک دو جملوں میں بات کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، بڑی تفصیل سے کیوں بیان کیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ میرے نبیوں کی ولادت کی باتیں ہوں تو وہ وہاں بخل نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو۔ میرے نبیوں کی ولادت کا جب ذکر ہو تو بڑی تفصیل سے دھوم دھام سے ان کا ذکر کیا کرو اور محفلیں سجایا کرو۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے والد ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے دعا مانگی تھی اور ان کی دو دعاؤں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ ایک تیسرے پارہ کے اندر ان کی دعا ہے اور ایک 16ویں پارہ کے اندر ہے۔ تیسرے پارہ میں دعا ان کی اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے یحییٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کے لیے باپ نے دعا مانگی تھی۔ اللہ رب العزت کو وہ دعا بھی اتنی پسند ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس دعا کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے پروردگار تو مجھے ستھری اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ جب دعا مانگی تو ہوا کیا؟ اب یہاں پہ قابل غور الفاظ ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ادھر زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی کی ولادت کے لیے دعا مانگ کے فارغ ہی ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی تک زکریا علیہ السلام وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے، جس مقام پہ انہوں نے دعا مانگی تھی ابھی تک اسی جگہ پہ کھڑے تھے۔ فرشتے رب کی رحمت کے آ گئے اور ان فرشتوں نے آہستہ آواز میں آ کے کوئی خبر نہیں دے دی، بلکہ نادت الملائکہ، دھوم مچا دی، شور مچا دیا، منادی کر دی۔ ان فرشتوں نے بلند آواز سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان فرشتوں نے یہ نہیں کہا ان اللہ یخبرک، کہ اللہ تجھے خبر دیتا ہے کہ یحییٰ ملے گا تجھے، بلکہ یبشرک بشارت میں سے ہے کہ یعنی یہ خبر ایسی ہے کہ اللہ کریم تجھے یہ خوشی کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کی بات ہو پھر خوشی نہ منائی جائے؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتوں نے یہ منادی کر دی تھی۔ کیا منادی کی تھی؟ کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ اے زکریا تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور 16ویں پارہ میں خود اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یوں خوشخبری دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں اللہ کے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا اللہ پاک کو کس قدر پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر 16ویں پارہ میں بھی ہے، 20ویں پارہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے اور فرعون کا ڈر تھا وہ بچوں کو مروا دیتا تھا، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے دل میں کیا بات ڈالی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے نبیوں کی ولادت کا ذکر بڑی تفصیل سے کر کے میلاد انبیاء کو ہمارے لیے قرآنی حکم بنا دیا اور اپنی سنت بنا دیا۔ یہ باتیں اللہ کے عام نبیوں کی تھیں۔ اب میلاد مصطفیٰ کی بات سنیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کرنا اور محفلیں سجانا، یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت مومنین بھی ہے۔ یہ سب کی سنت ہے۔ اللہ کریم کی سنت کس طرح؟ اللہ رب العزت نے
سب سے پہلا میلاد منایا، اور وہ سب سے پہلا میلاد وہ کیا تھا کہ وہ میلاد پڑھنے والا خود پروردگار تھا، اور میلاد کو سننے والے وہ اللہ کے نبی تھے۔ تیسرے پارہ کے اندر اللہ کریم اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ اے نبیو، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، فرمایا اے نبیو تم کو میں دنیا میں بھیجوں گا، مجھ سے پکا وعدہ کر لو، میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر جب میرا رسول تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اس میرے رسول کا کلمہ پڑھنا ہوگا، میرے رسول پر تم نے ایمان لانا ہوگا۔ تو سارے نبیوں اور سارے رسولوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اے مولا جب وہ تیرا رسول آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ سب سے پہلے میلاد اللہ رب العزت نے منایا عالم ارواح میں، جب انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر خود اللہ رب العزت نے کیا۔ اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز بدل بدل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ذکر کیے، نبی پاک کی آمد کو ذکر کیے۔ کبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا کا لفظ استعمال کیا، جا کا معنی آئے۔ کبھی تو اللہ کریم نے فرمایا نبی پاک کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے جا۔ چھٹے پارہ میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی دلیل آ گئی۔ چھٹے پارے میں اللہ کریم فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ یہ بھی نبی پاک کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اسی چھٹے پارہ میں ہی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ 11ویں پارہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، لوگوں تمہارے پاس رسول آ گیا۔ کبھی اللہ کریم جا کا لفظ استعمال کر کے فرما رہا ہے، نبی پاک کی آمد کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارسلنا کا لفظ استعمال کر کے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرماتا ہے۔ ارسلنا کا معنی ہم نے بھیج دیا۔ دوسرے پارہ میں اللہ کریم فرماتا ہے ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج دیا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، اب تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو کہ ہم نے بھیج دیا اپنا رسول، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو کہ ہم نے اپنا رسول بھیج دیے۔ تو نبی پاک کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ہی 17ویں پارہ کے اندر یوں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ 22ویں پارہ میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو بھیج دیا یہ شانیں عطا کر کے۔ کبھی اللہ رب العزت یہی 22ویں پارہ کے اندر یوں فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور کبھی اللہ رب العزت 29ویں پارہ کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اور کبھی اللہ رب العزت ارسلنا کی بجائے ارسلہ فرما کے نبی پاک کے بھیجنے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 10ویں پارہ کے اندر بھی، 26ویں پارہ کے اندر بھی اور 28ویں پارہ کے اندر بھی، تینوں مقام پہ ایک ہی انداز میں اللہ کریم فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیج دیا۔
کبھی اللہ رب العزت محبوب کے بھیجنے کا ذکر رسول کا لفظ ذکر کر کے فرماتا ہے. اللہ رب العزت 9ویں پارہ میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے پیارے محبوب تو خود ہی بتا دے لوگوں کو، اے لوگوں بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تم سب کی طرف، تم تمام لوگوں کی طرف میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. کبھی اللہ رب العزت 26ویں پارہ میں یوں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کبھی اللہ رب العزت انداز بدل کے یوں فرما دیتا ہے محبوب کے بھیجنے کا ذکر، فرماتا ہے محبوب کے لیے انزلا، اللہ نے اتار دیا اپنے محبوب کو. 28ویں پارہ میں فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم. کبھی اللہ رب العزت محبوب کے بھیجنے کا ذکر لفظ بعث سے کرتا ہے. 4ویں پارہ میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر. کیا احسان کیا؟ کہ اس نے اپنا رسول بھیج دیا. کبھی اب مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ نے اس انسان کامل کو پیدا کیا. کبھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر لفظ ولد سے فرماتا ہے. 29ویں پارہ میں فرماتا ہے اللہ کریم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. مجھے قسم ہے محبوب کو پیدا کرنے والے کی، محبوب کو جنم دینے والے باپ کی، اور مجھے قسم ہے اس محبوب کی جو پیدا ہوا، جو محبوب پیدا ہوا. مختلف انداز بدل کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا میلاد بیان کیا قرآن مجید کے اندر. یہ قرآن پاک کی آیتیں یہ نبی پاک کا میلاد بیان کر رہی ہیں. نبی پاک کا میلاد، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانا یہ سنت الہیہ بھی ہے، یہ سنت انبیاء بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور سارے رسول وہ اپنے وقت میں جب وہ دنیا میں آئے تو وہ اللہ کے اس محبوب کی بشارتیں اپنی قوموں کو دیتے رہے اور محفلیں سجاتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا تو اس کے بعد دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ پہلے پارہ کے اندر یہ اللہ پاک کو وہ دعا بھی بڑی پسند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، اور نبی پاک کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اگر دعا مانگتے ہیں نبی پاک کے میلاد کی، اور وہ اتنی دیر پہلے نبی پاک کی آمد کی دعا مانگنا جائز ہے، تو نبی پاک کی جب ولادت ہو جائے تو پھر اس کے 14 صدیاں بعد میلاد منانا کیوں نہیں جائز؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اے ہمارے پروردگار ایک اب رسول، وہ اپنا خاص رسول اب بھیج دے وہ رسول. اچھا یہ پتہ ہے کہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر یہ دعا انہوں نے مانگی تھی اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور جب دعا مانگی تھی تو دعائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس پتھر کے اوپر تھا تو پتھر، لیکن اس پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہ ثبت ہو گئے. قدموں کے نشان ثبت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے محبوب کی آمد کی دعا مانگ رہے تھے. نشان پڑ گئے. پھر اللہ رب العزت نے بھی ان نشانوں کو بھی محفوظ کر لیا اور اس پتھر کو بھی محفوظ کر لیا، بلکہ اس پتھر کو اللہ جل مجدہ الکریم نے صحن کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر گاڑ دیا. اور ہمیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم نماز کی جگہ بنا لو، یہاں پہ آ کے نماز پڑھا کرو. یہ اللہ پاک نے حکم دے دیا. اب
ہر وقت وہاں پہ طواف ہو رہا ہے بیت اللہ شریف کا، رات کو بھی طواف ہو رہا ہے، دن کو بھی طواف ہو رہا ہے، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ہر لمحے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ 2 رکعتیں رب پڑھوا رہا ہے، اور یہ اصل میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منوا رہا ہے، اور یہ قیامت تک میلاد محبوب کا اللہ کریم منواتا رہے گا۔ جو میلاد کے منکر ہیں ان سے بھی یہ میلاد مصطفیٰ کا اللہ کریم منواتا رہے گا، وہ بھی وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے میلاد کو اس طرح پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن لیں کہ انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، واعظ فرمایا، یہ بھی ایک مجلس تھی، یہ بھی ایک محفل تھی، اور اس محفل کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ محفل میلاد مصطفیٰ تھا۔ آپ کہیں گے یہ اپنی طرف سے شاید بات کی جا رہی ہے، قرآن پاک کو پڑھ لیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے یہ تقریر کی تھی۔ کیا تقریر؟ ان کا خطاب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مقرر تھے، اور اس مجمع کے اندر سامعین کون تھے؟ وہ بنی اسرائیلی تھے۔ ارے بنی اسرائیلی تو محفل میلاد مصطفیٰ وہ منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، اور ہم نبی پاک کے امتی ہو کر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے سے گھبراتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیلی، وہ نبی نہیں ہے، ان کے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن بنی اسرائیلی اس محفل میں موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کرتے ہیں، اور جب خطاب کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ اے میری قوم، اے میرے امتیوں، یہ جو محفل سجائی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی محفل نہیں، یہ جو آج میں خطاب کر رہا ہوں یہ خطاب کوئی عام خطاب نہیں، پہلے سن لو کہ یہ خطاب کرنے والا کون ہے۔ فرمایا میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں تقریر کرنے والا، بلکہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں واعظ کر رہا ہوں۔ اور آگے چل کر وہ خطاب کے الفاظ یہ بھی ہیں، انہوں نے فرمایا خطاب کرتے کرتے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اب تم کو خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس رسول کا نام ہوگا احمد۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں مبشرن، مخبرن نہیں کہہ رہے کہ میں تم کو ایک خبر دے رہا ہوں، بلکہ فرما رہے ہیں اے میری قوم، یہ میں تم کو جو خبر دے رہا ہوں یہ ایسی خبر ہے کہ اس خبر دیتے وقت میں بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اور اے میرے امتیوں جب یہ خبر تم سنو تو یہ نہ سوچنا کہ ہمارے تو وہ نبی نہیں، اس نبی کی امت تو کوئی اور ہوگی، ہم خوشی کیوں منائیں؟ اللہ کے وہ رسول کہتے ہیں اے میرے امتیوں، یہ میں تم کو جو خبر دے رہا ہوں وہ رسول خواہ کسی اور امت کا ہے، لیکن اے بنی اسرائیلیوں، میرے امتیوں، یہ ایسی خبر میں تم کو دے رہا ہوں اس رسول کی آمد کی کہ اس رسول کی آمد کی خبر سن کر میں اللہ کا رسول بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور اے میرے امتیوں اس اللہ کے رسول کی آمد کی خبر سن کر میرے امتیوں تم بھی خوشی کا اظہار کرو، تم بھی خوشی کا اظہار کرو۔ ارے جواب دو کہ اگر 600 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 صدیاں پہلے بنی اسرائیلی جو نبی پاک کے امتی نہیں ہے وہ محفل میلاد مصطفیٰ سجا لیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں، اور یہ جائز ہے، تو پھر نبی پاک کی ولادت باسعادت ہو جانے کے بعد 14 صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں، ہیں تو ان کے امتی، تو کیا امتی اپنے نبی کے میلاد کی محفل نہیں سجا سکتے؟ یہ محفل میلاد منانا یہ قرآن مجید کے عین حکم کے مطابق ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، صرف 5-7 منٹ کے اندر بات کو ختم کرتا ہوں، یہ میلاد مصطفیٰ منانا سنت انبیاء بھی ہے، بلکہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، نبی پاک کی بھی یہ سنت ہے میلاد مصطفیٰ منانا، کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. یہاں بھی ہر پیر کو ہر مہینے پیر کو محفل سجائی جاتی ہے نا, اور یہ تو مہینے کے بعد پیر کو محفل سجائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس روزے کے بارے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان کی, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, چونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں. یہ جواب بھی ہمارے لیے کافی ہے. لوگ کہتے ہیں 14 صدیاں پہلے پیدا ہوئے, آج خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جواب دیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا. ارے پیر تو ایک وہ دن تھا جس دن نبی پاک پیدا ہوئے تھے, ہر پیر کو تو پیدا نہیں ہوتے تھے, ایک پیر کو پیدا ہوئے تھے. اس پیر کے بعد جب بھی پیر آتا تھا نبی پاک روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے, تو یہ میلاد منانا جائز تھا. تو نبی پاک کی ولادت کے بعد جب بھی کوئی چاہے نبی پاک کا میلاد منا سکتے ہیں. صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے, جامع ترمذی مشہور کتاب ہے, اس میں کتاب المناقب ہے. کتاب المناقب کا دوسرا باب ہے, اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے, یہ حدیث پاک ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے, منبر پر کھڑے ہو گئے اور وقال, اور آپ نے خطاب فرمایا, یہ میلاد مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ محفل سجا رہے ہیں اور واعظ کرنے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ منبر پر آپ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا, اے میرے صحابہ بتاؤ من آنا, میں کون ہوں؟ من آنا, میں کون ہوں؟ اب صحابہ کرام وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت رسول اللہ علیک السلام, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ پر سلام ہو. صحابہ نے یہ ادب بھی سکھا دیا کہ جب رسول اللہ کا ذکر کریں تو پھر آپ پر سلام بھی پڑھا کریں. آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ پر سلام ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بتانا نہیں چاہتے تھے اس خطاب میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, آپ اس میں اپنی ولادت کا ذکر کرنے والے تھے, اپنے پیدا ہونے کا ذکر کرنا تھا, یہ خطاب کرنا تھا. تو آپ نے خود فرمایا کہ آنا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب, فرمایا کہ میں محمد ہوں, میں بیٹا ہوں عبداللہ کا. عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے. گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنا میلاد منا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں ہوں محمد اور میں پیدا ہوا ہوں عبداللہ کے گھر, اور عبداللہ پیدا ہوئے ہیں عبد المطلب کے گھر, وہ میرے دادا ہیں عبد المطلب. یہ باتیں کرنا کس کا بیٹا کس کے ہاں کس کے گھر میں, یہی میلاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں. اور آخری بات وہ یہ کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. حضرت حسان ان کا وہ جو مشہور یہ اشعار ہیں نعتیہ اشعار, وہ میلاد مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ کتنے حسین ہو, میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں. اور اے اللہ کے رسول آپ کتنے خوبصورت ہو کہ کسی عورت نے آج تک آپ جیسا کوئی خوبصورت بچہ جنم ہی نہیں دیا. یہ ولادت کی بات ہو رہی ہے, جنم ہی نہیں دیا. خلقت مبرأ من کل عیب, یہ تخلیق کا معنی پیدا ہونے کا مطلب اسی شعر کے اندر. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ تو ہر عیب سے بری پیدا کیے گئے, یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو اسی طرح ہی بناتا گیا.
حضرت عباس نبی پاک کے چچا، وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی پاک کی اجازت سے انہوں نے کچھ نعتیہ اشعار پیش کیے تھے. ان میں ایک شعر نبی پاک کی ولادت کا یہ بھی تھا. نبی پاک کو عرض کیا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. سید محمد دیدار علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب رسول الکلام فی بیان المولد والقیام کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ التنویر فی مولد البشیر کے میں یہ بات موجود ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے مکان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے، ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے، اور صحابہ کرام وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہے تھے. فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لے آئے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے جب دیکھا کہ اس محفل کے اندر میری ولادت کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے یہ ان کو بشارت سنائی. فرمایا حلت لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. نبی پاک کی ولادت پر جشن منانے والے، محفلیں سجانے والے، ان کے لیے اللہ کے محبوب کی شفاعت لازم ہے. اور آخری حدیث پاک بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے. حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر گیا اور وہ اپنے مکان پر اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے، اپنے گھر کے افراد کو جمع کر کے نبی پاک کی ولادت کی باتیں سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہی وہ دن تھا. کون سا دن؟ پیر کا دن. یہی وہ دن تھا کہ جس دن ہمارے نبی، ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے. بس یہ باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں نبی پاک کی معیت میں ہم وہاں پہنچ گئے. اور نبی پاک یہ سن کر آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے یہ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. اے عامر انصاری، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. ان باتوں پہ ذرا غور کرتے جائیں. یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ کے بانی ہیں حضرت صوفی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور یہ کام اب بھی جاری ہے، جاری رہے گا. تو ان حدیثوں کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے نبی پاک کی شفاعت بھی ہے اور ان کے لیے یہ پیغام بھی ہے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کے لیے جو بھی میلاد منانے والے ہیں اور میلاد میں شامل ہونے والے ہیں اور محفلیں سجانے والے ہیں، سب کے لیے یہ نوید بھی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے عامر انصاری، اللہ نے رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور رب کی رحمت کے سارے فرشتے وہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عرس جو منا رہے ہیں ہم، کہ وہ استغفار کے لیے، ان کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ محفل میلاد کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور آپ کہیں گے یہ تو نبی پاک نے حضرت عامر انصاری کو فرمایا تھا کہ اے عامر انصاری، یہ فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ہماری بات تو نہیں کی، ہماری بھی بات کی نبی پاک نے. وہ کیسے کہ نبی پاک نے حضرت عامر انصاری کو اتنا کچھ بیان کر کے آخری جملہ یہ فرمایا وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ يَحِلُّ بِحَالِكَ. اے عامر انصاری، جو بھی تیرے جیسا کام کرے گا، جو بھی تیرے جیسا کام کرے گا، جو چیزیں یہ تجھے مل رہی ہیں یہ چیزیں اس کو بھی ملیں گی. جو چیزیں تجھے مل رہی ہیں یہ چیزیں اس کے لیے بھی ہیں. تو نبی پاک کے میلاد منانے والے کے لیے رحمت کے دروازے